السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیباطئوا عدۃ ما حرم اللہ ویحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ عزیزان گرامی، سورہ توبہ کی ایک آیت جس میں نسی کا تذکرہ ہے۔ اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ زیادتی کے ہوتے ہیں۔ کفار مکہ کا یہ وتیرہ تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے سورہ توبہ کے اندر ہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی روایت کا جو مختصر مفہوم ہے اس کے مطابق کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر کے پھر اپنی اصل پر جو ہے واپس آ گیا، اور اللہ نے جس دن آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اسی دن سے یہ بات بھی اس نے مقدر کر دی تھی کہ سال کے اندر 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، جن میں 3 مہینے جو ہیں وہ لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان، جس کو رجب مضر ہے، مراد رجب کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت پائے گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ کفار مکہ بھی، مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کے قائل ہیں، اور ان کے اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے ان 4 مہینوں کے اندر جنگ و جدال، خون خرابہ، قبائلی جنگ حرام۔ لیکن اگر کبھی انہیں مثال کے طور پر ان حرمت والے مہینوں میں کسی مہینے میں لڑائی کی ضرورت پیش آ گئی، بلکہ رجب کے مہینے میں انہیں لڑنا ہے، اب تو حرمت کے تو قائل ہیں کہ یہ مہینہ تو حرمت کا ہے، اس میں تو لڑائی کر ہی نہیں سکتے ہیں، جنگ تو نہیں ہو سکتی اس میں، لیکن لڑنا ہے ان کو۔ اب وہ یہ کرتے تھے ہیلا، جسے آپ کہہ لیجئے آج فقہی اصطلاح کے، وہ ہیلا یہ کرتے تھے کہ رجب کے مہینے میں جنگ لڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب رجب کے مہینے کے بجائے جو ہے ہم اس کو سفر میں یا ربیع الاول میں کسی مہینے میں جو ہے اب حرمت کا مہینہ ہم قرار دیں گے۔ تو اس طرح اللہ کے حرام قرار دیے ہوئے حرمت کے مہینوں میں وہ اپنی ضرورت کے مطابق رد و بدل کرتے تھے، اور اس طرح وہ گنتی پوری کر دیتے تھے۔ گنتی 4 کی تھی، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا لڑائی کا، ان کا ٹھیک ہے یار لڑ لو اس میں، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت کے ہیں، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت کے ہیں۔ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت کے ہیں، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت کے ہیں۔ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت کے ہیں، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت کے ہیں۔ اور اس طرح وہ
چلو سفر کے مہینے میں ہم حرمت قائم کر دیں گے اور سفر میں نہیں لڑیں گے. یہ ٹریڈیشن انہوں نے قائم کر دیا. رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ تو کفر میں ذات کی کمی ہے. پہلے ہی تمہارے اندر کفر کی کیا کمی ہے اور یہ نیلے پر رہرا لگا رہے ہو. مزید کہ اللہ کی حلت کو حرمت میں اور اس کی حرمت کو حلت میں تبدیل کر رہے ہو اور تصدیق یہ دیتے ہو کہ 4 مہینے گنتی ہم نے پوری کر دی. حد چند کہ ہم نے مہینہ بدل دیا. تم کون ہوتے ہو؟ یہ حق انہیں اللہ نے نہیں دیا ہے. یہ ان کا مسئلہ تھا اور اس کو رجب مضر کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں استعمال فرمایا ہے اس کی علت بیان کی جاتی ہے کہ عرب کے قبائل میں سے یہی ایک قبیلہ جو قبیلہ مضر تھا یہ حرمت کا پاس کرتا ہے. باقی کوئی تو کیسے نہیں، یہ صحیح نہیں. اللہ نے جو 4 مہینے آرام قرار دیے ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. ہم اس معاملے میں تمہارے ساتھ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجب کے مہینوں کو یا ان کی طرف منسوخ کر کے صحیح بخاری سے مسلم کے الفاظ سے تاجر جو ہے آپ نے رجب مضر قرار دیا. یہ تو میں ایک تنقید کے طور پر، یہ اصول کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے اس لیے لا رہا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے رجب پہ چل رہا ہے. اب ایک فضیلت تو اس کی بالکل واضح ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے اور یقیناً تقدس سے لڑائی، اس میں خون خرابہ اس میں منع کر دیا گیا اور کہا گیا ہے صحابہ کرام سے کہ بھی تم جنگ نہیں کرو اس مہینے میں ان سے بھی. لیکن اگر یہ تم سے جنگ پر آ جائے تو بہرحال تم صوفی بھی نہیں ہوگے، پھر تمہارے ہاتھ کھلے رہو گے. یہ بات نہیں ہے کہ تم تقدس پر رہو کہ صاحب یہ تو رجب کا مہینہ ہے یا ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے یا محرم کا مہینہ ہے، یہ تو حکومت والے مہینے ہیں، اس میں تو لڑائی منع کی گئی، پہل نہیں کریں گے اس میں. ٹھیک، حرمت کا خیال کریں گے. لیکن اگر دشمن اٹیک کر دے جس کے سامنے حرمت کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے تو تمہارے ہاتھ بنے نہیں ہے، پھر کھل گیا. دفاع کرو، جنگ کرو گے. تو دین کے اندر یہ صوفیزم نہیں ہے، مچھی پر ماچھی مارنے والا مسئلہ نہیں ہے. تو رجب کے مہینے کی ایک فضیلت تو بالکل واضح ہے کہ یہ محمد پائے گا، اس کا تقدس، اس کی حرمت یقیناً اپنی جگہ. دوسری بات جو آپ کہہ لیجئے اس مہینے کے حوالے سے، اس مہینے میں جو عام تاریخی روایات ہیں اس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ 27 رجب کو معراج ہوئی. تو معراج جو ہے یہ بہرحال ایک بنیادی عقیدہ ہے اسلام، اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کو نہ مانے، جس کی نصوص بالکل قرآن و حدیث سے واضح ہے، تو جس کھاتے میں چاہیے اس کو ڈال دیجیے. لیکن معراج ہوئی اور جسمانی ہوئی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن بڑے تعجب تذکرہ کرتا ہے. اگر یہ خواب کی دنیا ہو تو تعجب میں کیا بات ہے؟ خواب کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی شان تو بڑی افق و اعلیٰ ہے. اب اور آپ خواب میں کہیں کہیں چلے جائیں. رات کے ایک حصے میں جو ہے ہم آگرے کا تاج محل بھی دیکھ لیں اور بیت اللہ اور مسجد نبوی کی زیارت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. بات تو جب تعجب انگیز ہے کہ جس کے لحاظ سے بیت الحرام سے بیت المقدس آ جائے اور 7 آسمانوں کی سیر کرے، اور وہ بھی رات کے ایک حصے میں. تو یہ ایک یقیناً معراج بڑی فضیلت کی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز. اور اسی معراج کی رات میں یہ بھی ہے آسمان کے دروازے کھول لیے گئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اس کو کراس کر گیا. اور پھر یہ صلاۃ کی فرضیت
5 نمازوں اسی رات، یہی تحفہ ہے. 50 نمازیں ملی. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا لائے ہو بھائی؟ امت کے لیے 50 نمازیں لایا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں بنی اسرائیل کا حال دیکھ چکا ہوں، یہ نہیں کر پائیں گے، جائیے واپس جائیے، رب سے کہیے کم کرے، تخفیف کرائیے اس میں. پھر گئے آپ 5 گھنٹے، گھٹتے 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 جو ہے وہ 5 پر آ گئے. آتے تھے جاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام ہر بار یہ کہتے ہیں. جب رسول اللہ علیہ وسلم آخری بار آئے اور کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ 5، کہا یہ بھی نہیں کر پائیں گے. آپ نے کہا مجھے تو اب شرم آتی ہے، اللہ کی تقدیر تھی. تو معراج کے حوالے سے یقیناً اور تحائف جو ملے ہیں اس میں ایک تحفہ جو ہے وہ 5 وقت نماز کا تحفہ. یہ تو رہی کسی بھی حوالے سے رجب کی فضیلت. لیکن اگر 27ویں شب مان بھی لی جائے معراج کی رات ہے 27 رجب، یہ محدثین کے نزدیک جو ہے اعتبار کے قابل بات نہیں. لیکن پھر بھی اگر مان بھی لیجیے تو بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس رات کو کوئی عبادت، دن کو کوئی روزہ، کوئی نوافل، کوئی روشنی، کوئی خوشی، کوئی جشن کا ثبوت نہیں. تو اگر مان بھی لے جائے کہ 27ویں رات ہے، تو بھی اگر 27ویں شب کو انسان اہتمام کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتا ہے تو بھی بدعت زمرے گا. یہ تو بہت چیزیں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو ملی. روایت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دینا، کتنی بڑی خوشخبری امت کے. لیکن اس کے معنی تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جشن کا دن منا لیں. عید تو طے ہو گئی ہے، بس 2 عیدیں ہیں امت کے لیے. اب اس کے بعد جو ہے وہ جم گھٹے، خوشی، عبادت، نوافل، تلاوت، یہ نبی کا مقام رب العالمین کی طرف سے وہ نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے. کسی مولوی کو، کسی فقیہ کو یہ اختیار نہیں آتی کہ اپنے طور پر استنباط کر کے اور اس کے بعد کہے کہ چونکہ اس دن یہ ہوا ہے تو چلو، ورنہ پھر یہ مولود نبی کا مسئلہ چلا اور عیسائیوں کرسمس مسئلہ چلا اور اس کے بعد ہندوؤں کا جنماشٹمی چلا، جو بھی چلا ہے اسی بنیاد پر ہے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو والی بات چل جاتی ہے. تو دین میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے. جاہلیت کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے. بہرحال تو کفار مکہ بعض روایات میں آتا بڑا احترام کرتے تھے. حرمت کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں تو آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ بھائی اب نیزوں سے لوہا نکال لو، نکال لو، لوہا نہیں استعمال ہوگا، نکال دو، الگ نکال. تو ایک طرف یہ حرمت کا عقیدہ اس حد تک تھا ان کے اندر، لیکن دوسری طرف جب مسئلہ آ گیا لڑائی کرنے کا تو کہا کہ ذرا اگلے مہینے کر لیں گے یار، اس کو رجب کو چینج کر دیں گے کسی اور مہینے. اب یہ تو مختصر جناب معاملہ ہوا کتاب و سنت کے حوالے سے، اور کوئی فضیلت جو ہے رجب کی کسی حوالے سے نہیں. نہ کوئی روزہ ہے اس مہینے کے اندر اور نہ کوئی نماز ہے اس مہینے نفل کے حوالے سے. بلکہ ابن عمر کے سامنے کسی نے یہ بات کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے ہیں، ایک عمرہ رجب میں کیا ہے، خاموش رہے. ان مومنین تک بات گئی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے عمرے کیے میں سب میں شامل ہوں، سامنے رہی ہوں، اور کوئی عمرہ آپ نے رجب میں نہیں کیا. ترتیب کوئی عمرہ رجب میں نہیں. تو اس لحاظ سے بھی رمضان میں تو ہے کہ عمرہ کا حج، رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا جائے تو حج کے برابر اس کا ثواب ہے. لیکن رجب کے مہینے میں عمرے کا کوئی ثواب نہیں ہے. باقی کیجیے ٹھیک ہے، اس سے اور مہینے اور رمضان کی فضیلت عمرے کیا بات. اب کیا ہوا، بدعتیوں کے یہاں، روافض کے یہاں، صوفیہ کے یہاں، صوفیہ کتابوں کے یہاں رجب کی فضیلتیں آ گئی. یہ اصلاۃ الرغائب کے نام سے پتہ نہیں کیا ہے. بعض میں یہ کہ پہلے رجب کے پہلے جمعے کو، اور ایک میں یہ ہے کہ پہلی تاریخ کو مغرب کے بعد
اتنی رکعتیں پڑھ لی جائیں. وہ روزوں کے بارے میں روایتیں مل جاتی ہیں، سب صوفیہ کتابوں میں. محدثین نے، خود امام نووی نے بڑی شدت سے یہ بات کہی ہے کہ کوئی فضیلت یہ جو نقل ہو رہی ہے روزے کے لحاظ سے یا نوافل کے لحاظ سے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، سب بے تحقیقی باتیں بڑی شد و مت کے ساتھ. اور ہمارے جتنے سلف صالحین ہیں، محدثین ہیں، اسماء و رجال کے آدمی ہیں، انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر کسی قسم کی کوئی فضیلت جو ہے وہ رات کے جاگنے کے لحاظ سے، دن میں روزے کے لحاظ سے قطعاً موجود ہے. صوفیہ کتابوں کے اندر یہ نقل ہوئی ہے، اور وہاں سے یہ کہے فقیر اور رنگ فقیر جو ہے اس نے بھی انبار لگا دیے ہیں انہی کتابوں میں، جس کو معاشرے کے اندر آج بڑے چرچے ہیں اور بڑے گیٹ اپ کے ساتھ جو ہے بڑے آرٹ پیپر سے وہ چھاپی گئی. پھر جناب ایک مسئلہ جو اس رجب کے مہینے میں بہت ہی مشہور ہے اور میں سمجھتا ہوں شاید برصغیر میں ہے ہر جگہ، بھارت میں تھا ہی، لکھنؤ سے اس کی ابتدا ہوئی، اور وہ ہے رسم کنڈا، کنڈے کی رسم. 22 رجب کو کنڈے پکے بڑے اہتمام کے ساتھ، صفائی ستھرائی ہوگی، سب کچھ ہوگا. اب جو لکھنؤ میں جب پہلی بار یہ بات چلی ہے تو وہاں پر اس کے خلاف جو ہے سمجھ گئے کیا مسئلہ ہو رہا ہے اور تحریک چلائی لکھنؤ. اور لکھنؤ یقیناً شیعوں کا گڑھ، اس سے انکار نہیں، لیکن ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھی اللہ پیدا کر دیتا ہے. تو لکھنؤ ہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے روافض کے خلاف بھی بڑا مضمون محاذ جو ہے وہ مولوی عبد الشکور صاحب کی سربراہی بنا، اور وہ اتھارٹی مانے جاتے تھے. اب جس طرح کے آپ کی جنگی کتابیں ازبر شیعوں، اور بھی تاریخ ملتا ہے کہ وہ جنگی آئے ہیں، گھبرائے گا یہیں کہ کئی بار جنگی آ چکے ہیں وہ عبد الشکور صاحب. تو وہ لکھنؤ میں جو ہے وہ جب یہ محرم بھی مہینہ ہوتا تھا اور یہ سارے تبرے کی ساری مجلسیں برپا ہوتی تھی تو بالکل پیرل جو ہے وہ 10 دن تک جو ہے وہ مدح صحابہ کی ان کی محفلیں جو ہیں ہوتی، مدح صحابہ، ادھر صحابہ سے تبرہ معاذ اللہ، اور ادھر صحابہ کی توصیف اور تعریف پر ان کی تقریریں اور جلسے اور سب ہوتا تھا. تو انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور اتھارٹی مانے جاتے تھے اس دور کے لحاظ سے بھی بنیادی ماخذ انہوں نے جمع کیا ہے، اور ان کو پوری کتابیں ان کی ازور تھی، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، سناتے تھے یہ کہتا یہ کہتا یہ کہتا یہ کہتا. تو انہوں نے بڑا کام کیا. تو اس کے خلاف بھی تحریک چلائی انہوں نے کہ بھائی یہ 22 رجب جو ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، وفات کا دن ہے، وفات ہوئی ہے 22 رجب کو امیر معاویہ. اس کی خوشی میں یہ لوگ یہ مناتے ہیں کنڈے. اس سے بچو، اس کے خلاف انہوں نے ایک مارچ قائم کیا، سنی اس کو اٹھا، انہوں نے ڈھونگا اور رچا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی بالکل اس کو باہر نہیں لے جاؤ، گھر سے باہر کہیں نکالو، ایک سفید ہانڈی لو، وہیں پکاؤ خاص بورتی خانے میں، اور پکا کے وہیں رکھو اور وہیں اس کو کھاؤ. یہ میٹھی میٹھی جو پکوڑیاں ہیں، میٹھی میٹھی پوریاں ہیں، وہیں کھاؤ. تو اس کو انہوں نے محدود کرنے کی کوشش کی کہ اب یہ شروع ہو جائے گی لڑائی، پھر ہاتھافائی کی نوبت آئے گی، جنگ و جدال ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہے تو امام جعفر صادق تو یہ ہمارا جو ہے وہ وفات کا دن ہے، ہم ان کے سارے ثواب کے لیے یہ کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں ان کے روح کے لیے، اور یہ جو ہے تبرک کو نظر ہے، لیکن اس کو لے نہیں جاؤ گے. تو وہاں سنی کے سارے کرتے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ، صاف ہانڈی بازار خرید لاتے تھے مٹی کی اور پکاتے تھے اور وہی کھاتے تھے اور کھاتے تھے. تو جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو ہیں، حالانکہ صادق جو ہے وہ سبھی ہیں، ان کی صدیقیت سے تو ہمیں انکار نہیں ہے، صدق سے انکار نہیں ہے، لیکن جو سب سے بڑا صدیق اور صدیقیت تھی اس کا تو حلموں نے تو پھر انکار کر دیا، اور پھر ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں تو کوئی خود نہیں ہے. رحمت اللہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے انکار تو نہیں، اہل بیت کا فرزند ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس سے تو انکار نہیں. تو ان کی جو پیدائش ہے، تاریخ پیدائش وہ 8 رمضان ہے، سن 80 ہجری ہے، 8 رمضان 80 ہجری، اور شوال کے مہینے میں 147 یا 148 ہجری ہے جس میں ان کی وفات ہو گئی. تو کم و بیش 70 سال کی عمر اللہ نے ان کو عطا کی تھی.
تو ان کا تعلق رجب سے بنتا ہی نہیں، نہ پیدائش رجب میں ہے نہ وفات رجب میں، اس کا اصالہ ثواب کیا۔ ہاں 22 رجب جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وفات کر گئی۔ اس خوشی کے اندر ان ظالموں نے جو ہے یہ کنڈے کی رسم بنائی، اور آج بھی آپ دیکھیں گے پھر لقڑہاری کی ایک کہانی ساری کی ساری جو ہے وہ لکھی گئی اور داستانیں بنائی گئی ہیں، اور معاشرے میں کتابیں اس کی موجود ہیں، بازار میں جائیں گے آپ کو مل جائے گا لقڑہانی کی کہانی، لمبی کہانی ہے، وقت نہیں ہے بھی آپ کو گشت بھی کرنا ہے، ان کہانیوں میں کہاں پھنسیں گے آپ۔ تو مختصر اس لیے کہ رجب کے مہینے میں تاریخ اور دن کے لحاظ سے کوئی فضیلت نہیں، قربت کا مہینہ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، اس سے انکار نہیں، اس کا کوئی جشن منانا ہے، کوئی عبادت نہیں کرنی ہے۔ وہ ایام البیض جو روزے ہیں 13، 14، 15 یا پیر اور جمعرات کے روزے ہیں وہ ہر مہینے کے ہیں، اس مہینے میں بھی جو فضیلت والے ہیں، لیکن رجب کے مہینے سے یہ روافض کے اندر سارا معاملہ آیا ہے، یا پھر جو ہے صوفیزم کے اندر یہ معاملہ آیا ہے، یا آخر میں جا کر آپ کہہ لیے کہ بریلیت نے وہیں سے جو ہے لیا ہے، یا یہ کہیے انہوں نے بریلیت کو لا کر کے اس گندے جوہر پہ لا کر ڈال دیا ہے کہ میں تو اس میں دم بٹی لومڑی کی طرح شریک ہو چکا ہوں اور تمہیں بھی اس راستے پر میں ڈال چکا ہوں۔ لیکن صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے اس مہینے کی کوئی فضیلت جو ہے وہ رات کی شب بیداری کے حوالے سے، دن کے روزے کے حوالے سے، نمازیں پڑھنے کے حوالے سے قطعاً موجود نہیں ہے۔ اس سے اعتراض کیجیے، یہ صرف 22 رجب امیر معاویہ وفات کی خوشی کے اندر یہ ظالم یہ کام کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ستون تھا بنو امیہ جو راستے سے جب ہٹا ہے تو اس کے بعد ان کے لیے بہت سے راستے فتنوں کھلے ہیں، انہوں نے فتنہ نہیں پیدا کرنے دیا، اور اپنے زمانے میں انہوں نے اسلامی سرحدوں کو جو ہے آپ دیکھتے ہیں کتنا فروغ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے جہاد کے لیے، انہی کے زمانے کے لیے بخاری کے روایت کے مطابق بشارت دی ہے، قد اوجبوا، جنت جو ہے واجب ہو گئی۔ اور سارے شارحین یہ کہتے ہیں اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو ہے موجود ہے، کاتب وحی ہیں، مہدی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، یہ سب حدیث کا مفہوم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ مختصر سی چیز ہے، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلا مہینہ انشاءاللہ شعبان کا آئے گا، شعبان کے مہینے میں بھی آپ دیکھیں گے اس میں صوفیزم آئے گا، اس میں بھی شیعت آئے گی، اس میں بھی بریلیت آئے گی، ساری گمراہی جو ہے یہ اپنے اپنے انداز سے جو ہے قبرستان جانے کے لیے ہے، رات کو جاگنے کے لیے ہے، اور ایون دن کے روزے کے بھی 15 شعبان کے روزے کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ محدثین کے نزدیک جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو وہ پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، شعبان کے تک اللہ نے اگر موقع دیا اس پر گفتگو کر لیں گے۔ آج میں نے ایک رجب کے مناسب سمجھا کہ مہینے کے حوالے سے مختصراً جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے لے آؤں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔